نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا صدق اللہ العظیم۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس روز ہندوستان نے پاکستان پر بین الاقوامی سرحد کو پار کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا اور اسلام کے نام پر بننے والی اس ریاست کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہماری غیور فوج نے اور مسلم امہ نے مل کر اور متحد ہو کر ایسا مقابلہ کیا کہ ان کے اس ناپاک ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ دراصل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں جو مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں 27 جنگیں لڑیں، اور یہ ساری کے ساری اسلام کو پھیلانے کے لیے تھیں، ملک مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے تھیں اور بچانے کے لیے تھیں۔ اس میں اگر دیکھا جائے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے، تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کو فرض کیا۔ اب جہاد کے اندر کچھ جنگیں ایسی تھیں جو اقدامی طور پر کی گئیں، جیسے مثال کے طور پر جنگ خیبر ہے، جنگ بدر ہے، غزوہ بنو مصطلق ہے، فتح مکہ ہے، اور اسی طریقے سے کچھ جنگیں ایسی تھیں جو کہ دفاع کے طور پر کی گئیں، جیسے جنگ احد ہے، جنگ احزاب ہے اور تبوک ہے۔ یہ جنگیں وہ ہیں جو کہ مدینہ منورہ کے دفاع کے طور پر کی گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان جنگوں کے اندر شامل تھے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دشمن ملک کے اوپر، دشمن ملک اور جو مسلمان ملک ہے، ان کے درمیان جو سرحد ہوا کرتی ہے، وہاں پر جو سپاہی پہرے داری کرتا ہے، اگر وہ پہرے داری کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جو اس کو اجر دیا جاتا تھا، یعنی حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ اگر پہرے داری کرتا ہے تو اس کو ایک رات کے بدلے میں 1 مہینے کے روزوں رکھنوں کا اور اسی طریقے سے 1 مہینے قیام کرنے کا اجر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ پہرے داری کرتا ہوا فوت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر کو جاری اور ساری فرماتے ہیں، اور قبر کے اندر اس کے سوالات کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مار دیا جائے وہ شہید ہے۔ تو جیسے انسان اپنے گھر، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے، تو پاکستان ہمارا بڑا ملک ہے، ہمارا بڑا گھر ہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے اور اسی کے پیش نظر مدینہ منورہ کی صحابہ کرام نے حفاظت کی کہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ شہادت کی موت ہوگی، اور اس سے اچھی موت کون سی ہو سکتی ہے۔ آئیے ذرا تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو غزوات ہوئے ہیں ان کے اندر کن چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے مدینہ منورہ کا دفاع کیا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم غزوہ احد کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ دیکھو کفار وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ مدینہ منورہ میں رہ کر لڑیں یا پھر باہر جا کر لڑیں۔ اس میں اکثر کی رائے یہ آئی، اور خاص طور پر وہ صحابہ کرام جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا جی کہ باہر نکلتے ہیں، کھلی جگہ پر جا کر جنگ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے کا خیال کیا، رائے کا لحاظ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے صحابہ کرام کے ساتھ۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ وہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لینا یہ لیڈر کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، یہ ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور 1000 کی تعداد ہے، اس وقت میں عبداللہ بن ابی
جو منافقوں کا بڑا سردار تھا، اس کے ساتھ 300 افراد ہیں جو اس کے ہم ذہن ہیں۔ جب اس نے دیکھا کفار کی تعداد 3000 ہے، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو وہ کہنے لگا جی مجھے تو فلاں عذر ہے، لہٰذا ہم تو واپس جانا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کہی اور واپس جانے کی اجازت دے دی، کوئی تانا نہیں دیا، کسی اعتبار سے ڈانٹا نہیں، کوئی وعید نہیں سنائی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیرونی طور پر جنگ کرنے کے لیے تو جا ہی رہے تھے، لیکن داخلی امن کو آپ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم تو باہر چلے جائیں اور یہ مدینہ منورہ میں جا کر عام مسلمانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو یا مدینہ منورہ کے امن کو پامال کرنا شروع کر دیں۔ یہ اس وقت کی مناسبت سے بہتر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ اسلام کے نام پر بننے والی پہلی ریاست کے دفاع کے طور پر یہ قدم اٹھایا۔ جب احزاب کا موقع آتا ہے اس موقع پر مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس موقع پر سارے کفار اکٹھے ہو چکے ہیں، سارے گروہ اور لشکر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ہم مدینہ منورہ کی تھوڑی سی آبادی کو اور شہر کو اور علاقے کو بچا سکیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے اس موقع پر کہ آبادی کے گرد خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورے کو پسند کیا، صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائیں اور خندق کھودی گئی جو اتنی گہری تھی کہ کوئی اتر کر چڑھ نہ سکے، اتنی چوڑی تھی کوئی اس کو عبور نہ کر سکے۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے بہتر تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کو نقصان سے بچانے کے لیے اور وطن کے دفاع کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا۔ بنو سلمہ مدینہ منورہ کے اندر انصار کا ایک قبیلہ تھا، مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہم تو مسجد نبوی سے بہت دور رہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ہمیں حاصل نہیں ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہر وقت ہمیں حاصل نہیں ہوتا، مسجد نبوی میں آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے لگے اور آئے کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہم اپنی جگہ فروخت کر دیں اور یہاں پر قریب میں جگہ لے لیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تم وہیں پر رہو، وہیں سے آیا کرو۔ مورخین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو مسلمانوں کے وجود سے خالی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کہیں کفار کو وہ خالی راستہ نہ مل جائے۔ تو یہ بھی وطن کے دفاع کے لیے تھا تاکہ اس وطن کا دفاع ہو سکے اور اس کی حفاظت ہو سکے۔ بہرحال بات اصل میں یہ ہے کہ ان دفاعی سرگرمیوں میں جہاں صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے رکھا ہے اور ان کی تربیت فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس معاملے میں پیش رہے۔ ایک دور وہ تھا جب کہ مدینہ منورہ پر حملے کا بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا، ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا شاید کفار مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں۔ تو ایک روز رات کے وقت میں زوردار شور شرابے کی آواز آتی ہے، صحابہ کرام پریشان ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی مدینہ منورہ کی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار واپس تشریف لا رہے ہیں اور آ کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پریشان مت ہو، مدینہ منورہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں دیکھ کر آ چکا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ جنہوں نے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے، اپنے شہر کی حفاظت کے لیے، اپنے صحابہ کی حفاظت کے لیے ان سے پہلے خود پہنچ گئے ہیں کہ میں جا کر دیکھوں کہیں میرے ملک کو، کہیں میرے ماتحتوں کو، کہیں میرے رعایا کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے کہ ملک پاکستان یہ بھی اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ بھی کلمے کے نام پر بنا ہے اور اسلام کے قوانین کے نفاذ کے لیے بنا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا، اس کا دفاع کرنا یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے اندر کسی قدر بھی کوئی کردار ادا کرتا ہے تو یہ عبادت کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے وطن سے سچی محبت نصیب فرمائے اور اس وطن کی خاطر جن لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔